السلام علیکم۔ آج ہم حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اور جنتی صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے ہی شکم سے پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں کچھ دنوں تک اولاد نہیں ہوئی تو یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ بعض یہودی نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ کسی مہاجر کے گھر میں بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس فضا میں سب سے پہلے جو بچہ مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ پیدا ہوتے ہی حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا نے اسے بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس گود میں لے کر کھجور منگائے اور خود چبا کر کھجور کو اس بچے کے منہ میں ڈال دیا اور عبداللہ نام رکھا اور خیر و برکت کی دعائیں فرمائیں۔ یہ اس بچے کی خوش نصیبی ہے کہ سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اپنے بچے کے اس شرف پر بڑا ناز تھا۔ ان کے شوہر حضرت زبیر رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہے، مہاجرین میں بہت ہی غریب تھے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا جب ان کے گھر میں آئے تو گھر میں نہ کوئی لونڈی تھی نہ کوئی غلام، گھر کا سارا کام دھندا یہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے کو گھاس دانا اور اس کی مالش کی خدمت بھی یہی انجام دیا کرتے تھے، بلکہ اونٹ کی خوراک کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں بھی باغوں سے چن کر اور سر پر گٹری لاد کر لایا کرتے تھے۔ ان کی یہی مشقت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو غلام عطا فرما دیا تو ان کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک غلام دے کر گویا میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ یہ محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بہادر بھی تھے۔ ہجرت کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ سفر ایک تھیلے میں رکھا گیا اور اس تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر اس سے توشہ دان کا منہ باندھ دیا۔ اسی دن سے ان کو ذات النطاقین یعنی کہ دو پٹکے والی کا معزز لقب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے کافی عرصے کے بعد واقعہ کربلا کے بعد یزید پلید کی فوجوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان ظالموں کا مقابلہ کیا اور یزیدی لشکر کو دوڑا دوڑا کر مارا۔ اس وقت بھی حضرت اسماء مکہ مکرمہ میں موجود رہ کر اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ہمت بڑھاتی تھی اور ان کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ اور جب عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں حجاج بن یوسف ظالم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس ظالم کی فوجوں کا بھی مقابلہ کیا تو اس حرین جنگ کے وقت بھی حضرت اسماء مکہ مکرمہ میں اپنے فرزند کا حوصلہ بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے حجاج بن یوسف نے ان کی مقدس لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور اس ظالم نے مجبور کر دیا کہ بی بی اسماء رضی اللہ عنہا چل کر اپنے بیٹے کی لاش کو سولی پر لٹکتی ہوئی دیکھے تو آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور جب لاش کو سولی پر دیکھا تو نہ روئی نہ بلبلائی بلکہ نہایت جرأت کے ساتھ فرمایا کہ سب سوار تو گھوڑوں سے اتر گئے لیکن اب تک یہ سوار گھوڑے سے نہیں اترا۔ پھر فرمایا کہ اے حجاج، تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی اور اس نے تیرے دین کو برباد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بھی چند دنوں تک حضرت اسماء زندہ رہے۔ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں ماں بیٹے دونوں کی مقدس قبریں ایک دوسرے کے برابر بنی ہوئی ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا کی غریبی اور اپنے شوہر کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، پھر ان کی بہادری اور جرأت اور استقلال کے ان واقعات کو برابر سنیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے ہم سب۔ اور یہ بھی ہم سب جان لیں کہ پہلے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے شوہر بہت غریب تھے مگر بہت ہی بڑے مجاہد تھے
بہت زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ پایا، یہاں تک کہ بہت مالدار ہو گئے، اور پھر ان کے مالوں میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ شاید ہی کسی صحابی کے مال میں اتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہوگی۔ یہ ان کی نیک نیتی اور اسلام کی خدمتوں اور عبادتوں کی برکتوں کے میٹھے میٹھے پھل تھے جو ان کو دنیا کی زندگی میں ملے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والیوں کے لیے جو نعمتیں کے خزانے تیار فرمائے ہیں، ان کو تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے خیال میں یہ آ سکتا ہے۔ اے اللہ کے بندیوں، ہمت کرے اور کوشش کرے اور ان نیک بندیوں کے طریقوں پر ہم سب چلنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی امداد و نصرت ہمارا بازو تھام لے گی، اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ عزم کر لے کہ ہم ان اللہ والی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک چلتی رہے گی۔ تو یہ تھا آج کا پیارا سا واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے پلیز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔